اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہوں گے۔ اللہ تعالی نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا، وہ ان کے حکم سے کسی کو کچھ نقصان پہنچائے بغیر نہایت تیز رفتار اور تند ہو جاتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں حکم دیتے ان کا تخت اڑا کر لے جاتی۔ اسرائیلی روایات کی مانیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت میں لاکھوں نشستیں تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کے اہل و عیال، اعیان سلطنت اور ان کے فوجی سوار ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت یوں سمجھیے کہ آج کے زمانے میں ایک بڑے ہوائی جہاز کے برابر تھا۔ وہ صبح سے لے کر دوپہر تک ہوا کے کاندھے پر 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا، اور پھر شام سے لے کر رات تک بھی 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ اس طرح 2 مہینوں کی مسافت وہ 1 دن میں پوری کر لیتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کو بیت المقدس سے روانہ ہوتے اور دوپہر میں استخر میں جا کر قیام کرتے اور دوپہر کا کھانا تناول فرماتے، اور پھر یہاں سے ظہر بعد واپس چلتے تو کابل میں جا کر رات ہوتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت اگرچہ درایتاً درست معلوم نہیں ہوتی، پھر بھی اس سے اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کے دوش پر ایک بہت ہی لمبی مسافت چند گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے، جو موجودہ دور میں ایک ہوائی جہاز سے طے ہونے والی مسافت کے برابر ہوتی۔ بعض مفسرین کے نزدیک ہواؤں کا مسخر ہونا ان کے بڑے بڑے بادبانی جہازوں اور بحری بیڑوں کے لیے تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بحری قوت میں بے مثال ترقی دی تھی۔ انہوں نے ایسے بادبانی جہاز ایجاد کیے تھے جو ہندوستان اور مغربی جزائر تک کا سفر کرتے تھے۔ ان کا بحری بیڑا وقت کا سب سے زیادہ طاقتور بحری بیڑا تھا۔ بحر احمر میں اس کا مرکز ترسیس تھا جو خلیج عقبہ میں واقع تھا، اور بحر متوسط میں سور، طائر اور یافا کی بندرگاہیں اس کا مرکز تھیں۔ غرض یہ کہ یہ بادبانی جہاز نہایت دور دور کے ساحل تک کا سفر کرتے۔ وہ ایسے سائنٹیفک طریقے پر بنائے گئے تھے کہ ہوا کی شدت کا ان پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ ان بادبانی جہازوں کے بادبان اس فنکاری کے ساتھ تیار کیے جاتے تھے کہ وہ ان جہازوں کو نہایت تیزی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا آیا ہے۔ ان کے اور بھی بڑے ہی دلچسپ واقعات ہیں جو ہم آپ کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً سناتے رہیں گے۔